الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہماری سب کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المرسلین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ پچھلے خطبہ میں
رمضان کی اہمیت کے حوالے سے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے چند باتیں بطور ترغیب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے اندر اپنے معمولات کو عام دنوں کی بنسبت تھوڑا ہٹ کر سر انجام دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام جہاں قیام اللیل کا اہتمام تھا، روزوں کا اہتمام تھا، قرآن مجید کے دور کا اہتمام تھا، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جیسے تیز آندھی چلتی ہے، کالریح المرسلہ، بہت زیادہ تیز آندھی کی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے تھے، سخاوت کرتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک انفاق فی سبیل اللہ کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں بہت زیادہ خرچ کیا ہے۔ سخاوت، خرچ کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ شاید خرچ کرنا یہ صرف بڑے بڑے مالداروں کا کام ہے، جو بڑے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت دی ہوتی ہے، یہ صرف ان کا کام ہے۔ یہ سوچ درست نہیں ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ خرچ کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ توفیق دے۔ خرچ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اس کو خرچ کرنے کی، سخاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی عطا فرمائی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بڑے مال ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوتا ہے، لیکن خرچ کرنے کی ہمت اور توفیق اللہ کی طرف سے ان کو نہیں ملتی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کم کماتے ہیں، تھوڑا کماتے ہیں، درمیانے درجے کا ان کے پاس مال ہے، اوسط طبقہ ہے، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یا وہ کمزور لوگ ہیں، اتنے زیادہ مالدار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سخاوت والا دل عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خرچ کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ تو اصل سخی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ جس کو بہت زیادہ مال دے دیا ہے وہ سخی نہیں۔ سخی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو گھر کی کیفیت تھی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ کئی دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی کھانے کے لیے آتا، آپ گھر سے پتہ کرواتے تو کھانے کے لیے گھر سے کوئی چیز نہ ملتی۔ میرے خیال میں آج جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس دور میں ہم ہیں، اس وقت شاید ہی کوئی گھر آپ کو ایسا ملے جن کے گھر کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہو۔ یعنی ہمارا جو غریب سے غریب آدمی بھی ہے، اللہ نے اس کو بھی اتنا دیا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز کھانے پینے کی ہوتی ہے۔
کچھ نہ کچھ غلہ، کچھ نہ کچھ اناج اس کے گھر میں بھی ہوتا ہے. مہمان آ جائے تو کم از کم اس کو کھانا کھلا سکتا ہے. جو کھانا گھر میں پکا ہے، جو خود کھاتے ہیں، اس طرح کا کھانا ہر بندہ کھلا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ نوازا ہے، اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے. اللہ رب العالمین مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال روک کے بھی آزماتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اللہ کے ہاتھ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں. دن رات سخاوت کر رہا ہے، اپنوں کو بھی دے رہا ہے، بیگانوں کو بھی دے رہا ہے. بلکہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہو سکتا ہے مسلمانوں سے زیادہ ان کو مال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو مال اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے، ایک نعمت بھی ہے. جس بندے کو اللہ نے مال دے دیا، خرچ کرنے کی توفیق دے دی، ایسے بندے کے لیے مال، دولت، کمایا ہوا پیسہ نعمت ہے، قیامت والے دن فائدہ مند ہے. وگرنہ دنیا کے اندر اتنی زیادہ محنت کر کے، بہت زیادہ مشقت اٹھا کے کمایا ہوا مال اگر اس میں حرام شامل ہو گیا، یا اس میں سے اللہ کا حق نہ نکالا، اللہ کا حق نہ دیا، وہی مال قیامت والے دن ایک توق بنا کر اس بندے کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیتا، وہ مال قیامت والے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور اس بندے کو ڈنگ مارے گا، ڈسے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو دنیا کے اندر تو نے بڑے سنبھال کے رکھا، بڑا جوڑ کے رکھا، بڑے تیرے بینک بیلنس تھے، بڑا تیرا وسیع و عریض کاروبار تھا، بڑا مال تھا، تو نے اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیا، آج وہ تیرے لیے وبال جان بن چکا ہے. جن لوگوں کے پاس سونے چاندی کی شکل میں مال ہوتا ہے، اگر وہ اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ وہی مال، وہی دھاتیں قیامت والے دن گرم کر کے اس کو داغا جائے گا، دبا کر اس بندے کے، بلکہ بعض روایات اور آیات میں تو یہ بھی ہے کہ اس کی پیشانی پر داغا جائے گا. جو اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس میں سے اللہ نے حق نہیں نکالا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، اے نبی خذ من اموالہم صدقہ، ان سے صدقہ وصول کرو، ان سے زکوٰۃ لو، تطہرہم وتزکیہم، اس کے ذریعے یہ تیرا ان کے اوپر احسان ہوگا، تو ان سے زکوٰۃ لے گا، صدقہ وصول کرے گا، ان کو پاک کر دے گا، ان کے مال پاک بھی ہو جائیں گے، ان کے مال بڑھ بھی جائیں گے. اور جو زکوٰۃ ہے اس کا مفہوم ہی یہ ہے، زکوٰۃ کا معنی مال کو پاک کرنا بھی، اور زکوٰۃ کا معنی مال کو بڑھانا بھی. جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال اللہ پاک بھی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے بھی ہیں. کتنا بڑھاتے ہیں، کتنی برکت ڈالتے ہیں. دنیا کے اندر بھی اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں. اور جو بندہ مال کماتا ہے، جتنا بھی اس کے پاس روپیہ پیسہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دلی طور پر سکون عطا کرتا ہے، دلی طور پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ ایک جو ایمانی اطمینان ہے اس بندے کو دے دیتا ہے جو اللہ کا حق اس میں سے نکال لیتا ہے، جو غرباء کا، فقراء کا، یتامہ کا، مساکین کا اور معاشرے کے دیگر جو مصارف ہیں ان کا حق دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو سکون بھی عطا کرتا ہے، اطمینان بھی عطا کرتا ہے، اور اس کے مال کو بڑھاتا بھی ہے، پاک بھی کر دیتا ہے. یہ تو دنیا میں ہے.
آخرت کے اندر کتنا مال بڑھتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی خرچ کر لینا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، پالتے ہیں۔ کیسے پالتے ہیں؟ کما یربی احدکم فلوبہ، جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، اللہ تعالیٰ اس ایک ٹکڑے کو، اس تھوڑے سے مال کو تربیت کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن وہ مال پہاڑوں کی شکل میں اس بندے کو نظر آئے، وہ چھوٹا سا دیا ہوا ٹکڑا، وہ تھوڑا سا دیا ہوا اللہ کے راستے میں مال قیامت والے دن بندے کو پہاڑوں کی شکل میں نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا اس کو بڑھاتے ہیں، اتنا پالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہمیں خرچ کرنے کی طرف بھی ترغیب دلاتا ہے۔ خرچ کرنے کی کئی صورتیں ہیں، نفلی صدقات بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی خیر ہے اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرضی زکوٰۃ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے اندر ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز کے بعد سب سے بڑا فرض جو امت مسلمہ پر ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ اور نماز کی فرضیت میں فرق کرنے کی کوشش کی، صحابہ کرام نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا ہے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے یہی فرمایا تھا کہ جو بندہ زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا، ابوبکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گا۔ اتنا زبردست موقف جب اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس فریضے کو زندہ رکھا، بچا لیا، لوگوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کا حکم صرف ہماری شریعت میں نہیں، پہلی شریعتوں کے اندر بھی یہ حکم موجود تھا۔ پہلے لوگ بھی زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ اللہ کہتے ہیں جو سابقہ لوگ گزر گئے ہیں، پہلی قومیں گزر گئے ہیں، ہم نے ان کے لیے نیکی کے کام جاری کر دیے، ان کو بھی ہم نے نیکی کے حکم دیے۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ صرف اس قوم، اس امت محمدیہ کا خاصہ نہیں، بلکہ یہ پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھی، ان کو بھی حکم تھا، وہ بھی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، وہ بھی اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اور سورہ مریم کے اندر تو جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ نے پہلے سے ہی فرض کی ہے، زکوٰۃ پہلی امتوں پر بھی تھی، ان لوگوں کے لیے بھی تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو زکوٰۃ ہے یہ فرضی صدقہ ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، معاشرے کے اندر اس کی ضرورت بھی ہے، اور یہ اسلام کا دیا ہوا ایک بہترین نظام ہے جس کے بے شمار فائدے آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئیں گے۔ سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ مال چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہتا، جب زکوٰۃ ہوگی نا تو وہ مال گھومتا رہے گا، فقراء کی ضرورت پوری ہوگی، لوگوں کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں، اللہ ان کی ضرورتیں ایسے ہی پورا کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، امیر لوگوں سے وصول کیا جائے، غنی لوگوں سے، مالداروں سے وصول کیا جائے، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے حاجت مندوں کو، فقراء کو دے دیا جائے۔ جس معاشرے کے اندر یہ خوبصورت ترین نظام موجود ہے وہاں غربت نہیں ہوگی، وہاں محتاجیاں نہیں ہوگی، وہاں تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں جو ہے نا لوگ اپنی معیشت کی وجہ سے، اپنا چولہا جلانے کی وجہ سے خودکشیاں نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، حرام نہیں کمائیں گے، چوریاں نہیں کریں گے۔ جہاں پر یہ زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے گا وہاں رزق جو ہے وہ دو چار ہاتھوں میں رہنے کی بجائے پورے معاشرے کے اندر گھومے گا اور لوگوں کی ضروریات پوری ہوگی۔
اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مالدار اور فقراء لوگ جو ہیں ان کے درمیان ایک ریلیشن پیدا ہو جاتا ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مالدار اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فقراء اس سے مال لے کر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ ان دونوں طبقوں کی آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے، ان کے درمیان جدائی نہیں رہ جاتی، یہ دور دور نہیں رہتے، قریب آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس سے جو فقراء ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو غنی ہے، جو مالدار ہے، ایسے فقراء کو دیکھ کر وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ان کا رب بھی وہی ہے جو ہمارا رب ہے، یہ بھی وہی چیز دنیا کے اندر استعمال کرتے ہیں جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں بہت زیادہ ہمارے اوپر خیر و برکات نازل کی ہے۔ ان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں کو ان غرباء پر، ان فقراء پر، حاجت مندوں پر جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں، تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جس دور کے اندر، جس مملکت میں اور جس معاشرے کے اندر زکوٰۃ عام ہو جائے، وہاں پھر مال دینے والے جو بہت زیادہ مل جاتے ہیں، مال لینے والے کم ملتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، خلافت راشدہ کے دور میں ایسا وقت بھی آیا، اسلام کے اس خوبصورت ترین نظام کی برکت سے ایک ایسا وقت آیا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ اٹھائے دینے کے لیے پھر رہے ہیں، وصول کرنے والا کوئی نہیں ملتا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ اسلام کے اس عظیم فریضے کی برکت ہے، یہ زکوٰۃ کی برکت ہے۔ اسلام کا دیا ہوا نظام زکوٰۃ ہے، جس سے حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ یہ ٹیکسز والا نظام یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی طرف سے آیا ہوا نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے جس کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ جب لوگ زکوٰۃ سے دور ہوئے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر ٹیکسوں کی شکل میں بہت سارے پیسے دیتے ہیں، پھر ٹیکس ادا کرتے ہیں، ظلم کے نظام میں شریک ہوتے ہیں، پھر اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگ وہ مجرم مان جاتے ہیں، جرم بن جاتا ہے۔ کئی لوگ ٹیکس دے کر زکوٰۃ سے بری ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹیکس ادا کرنے کے بعد بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید زکوٰۃ ادا کر دی۔ بھائی ٹیکس دینا ہوتا ہے، آپ نے گورنمنٹ کو دینا ہے، گورنمنٹ کے ہاں کوئی بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے، کوئی اسلامی نظام انہوں نے قائم نہیں کیا کہ وہ آپ کا جو ہے دیا ہوا پیسہ بیت المال میں جمع ہو اور وہاں سے حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ وہ تو آپ سے ٹیکس وصول کر کے اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، وہ آپ کے ٹیکس پہ خود بنتے ہیں، آپ سے لے کر ٹیکس کو اپنی لگژری زندگی گزارتے ہیں۔ آپ سمجھتے شاید ہم نے ان کو زکوٰۃ دے دی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ اللہ نے اس کے مصرف بیان کیے ہیں، ان مصارف کے اندر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر وہ مصرف آپ کے معاشرے میں نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر علاقے میں ایک بیت المال کا نظام قائم ہے، اس کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے، اور واقعتاً وہاں سے صحیح حقداروں پر خرچ کیا جاتا ہے، تو آپ اپنا پیسہ، آپ اپنی زکوٰۃ مال اس بیت المال کے اندر جمع کروا سکتے ہیں۔ جیسا نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے تھا، صحابہ کے دور میں ایسے تھا، خلفائے راشدین کے دور میں ایسے تھا۔ زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کا مال لایا جاتا، بیت المال کے اندر جمع کر دیا جاتا، پھر وہاں سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا، وہاں سے حق میں وقت پھر نبی علیہ السلام، آپ کے صحابہ وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اس لیے زکوٰۃ والا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کے اندر سستی نہیں برتنی چاہیے۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، کتنی چیزوں پر، کون کون سی چیزیں جن پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ سونا، چاندی اور نقدی پیسے، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سونے کا نصاب بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور چاندی کا بھی، اور جو نقدی ہے اس کو ان دونوں کے اوپر، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر معقول کیا جائے گا۔ کسی بندے کے پاس سونا پڑا ہے، خواہ وہ ڈلی کی شکل میں پڑا ہے، خواہ وہ زیورات کی شکل میں پڑا ہے، اور وہ سونا 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے،
اور اس کے اوپر پورا ایک سال گزر جاتا ہے. زکوٰۃ کے لیے دو باتیں آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، دو باتیں ذہن نشین کرنا. ایک بات کہ آپ کے پاس پڑا ہوا پیسہ، نقدی، زیور، آپ کے پاس پڑی ہوئی دھات، سونا چاندی وغیرہ جو ہے مال، اس کے اوپر پورا ایک سال گزرے. دوسرا وہ نصاب کو بھی پہنچ جائے. اب سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے. جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی جب اس 7.5 تولے کے اوپر پورا ایک سال گزر جائے. اور چاندی اگر ہے تو 52.5 تولے چاندی جس بندے کے پاس موجود ہے اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی اگر اس کے اوپر پورا سال گزر گیا. اچھا بعض دفعہ نا ایسے ہوتا ہے کسی بندے کے پاس یہ دھاتیں سونا چاندی پڑا ہے یا رقم پڑی ہوئی ہے تو 7.5 تولے سونا ہوا، سال شروع ہو گیا. اب درمیان میں کبھی وہ کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے، یعنی کبھی وہ 6 تولے رہ جاتا ہے، کبھی 5 رہ جاتا ہے، کبھی 4 رہ جاتا ہے، کبھی 10 ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب سال شروع ہوا اس وقت وہ دیکھے کتنا سونا اس کے پاس. 7 تولے پڑا ہے، 7.5 تولے سے اوپر وہ جگہ کتنا ہے اس کے پاس، 8 ہے، 10 ہے، 12 ہے، 14 ہے، کتنا ہے، جتنا بھی ہے. اب وہاں سے سال کو شمار کرنا شروع کر دیں. جب سال مکمل ہوگا اس کے بعد دوبارہ پھر دیکھے کہ میرے پاس اب کتنا سونا پڑا ہے. اگر وہ 7.5 تولے یا اس سے زائد پڑا ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. بھلے سال کے دوران وہ کم بھی ہوتا رہا، زیادہ بھی ہوتا رہا، اس میں سے لیتا بھی رہا ہے، اس میں سے داخل بھی کرتا رہا، اس میں شامل کرتا رہا، زکوٰۃ اس کے اوپر آئے گی. دیکھنا یہ ہے کہ جب سال شروع ہوا ہے اس وقت بھی وہ نصاب کو پہنچا ہوا تھا، جب سال ختم ہوا ہے اس وقت بھی وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے. درمیان میں کمی بیشی کو شمار نہیں کیا جائے گا، سال شروع اور سال کے آخر کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح چاندی کا معاملہ ہے، یہی معاملہ پیسوں کا ہے. بندے کے پاس رقم پڑی ہے تو وہ سال شروع ہو گیا، اس میں وہ پیسے شامل بھی کر دیتا ہے، اس میں سے نکال بھی لیتا ہے. تو دیکھے گا جب سال شروع ہوا تھا اس وقت وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا تھا. اب سال ختم ہوا ہے، اب میرے پاس کتنا مال ہے. اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے یا اس سے زائد ہے تو اس کا 40% جو ہے نا وہ 40واں حصہ، 2.5% جو 40واں حصہ بنتا ہے اس کا حساب لگائے رقم کی شکل میں، تو اس کا 2.5% جو ہے نا وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں ادا کرے. سونے کی بھی یہی صورتحال ہے، چاندی کی بھی یہی صورتحال ہے. اب جو نقدی ہے، پیسے ہیں، اس کا نصاب بنانے کے لیے کیا سونے کو معیار بنایا جائے یا چاندی کو؟ تو اس کے اوپر علماء کا یہی فیصلہ ہے اور یہی بات زیادہ درست ہے کہ چاندی کو نصاب مقرر کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو حکمت اور فوائد اللہ نے بتلائے ہیں وہ اسی صورت میں پورے ہوں گے جب آپ کے پاس، جب وہ فقراء پر ان کے پاس ان کا حق پہنچے گا اور زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ ملے گی. اگر بالفرض سونے کو معیار بنا لیا جائے تو آج کل سونے کی قیمت کتنی ہے؟ تقریباً 5 لاکھ کے کم لگ بھگ سونے کی قیمت ہے. تو اگر اس کا حساب لگایا جائے پھر تو معاشرے کے اندر زکوٰۃ دینے والے لوگ ہی آپ کو نہیں ملیں گے. کون بندہ جس کے پاس 35-40 لاکھ روپیہ موجود ہو اور پورا سال وہ پڑا رہے؟ بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو. پھر وہ زکوٰۃ کے اصل مقاصد حاصل نہیں ہوگی. اس لیے 52.5 تولے چاندی معیار ہے نقدی رقم کا. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس پیسے کے اوپر پورا سال گزر چکا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. وہ پیسہ آپ کے گھر میں پڑا ہے، بینک کے اندر پڑا ہے، آپ نے کسی جگہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے وہاں پڑا ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہاں پڑا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. قرض کی 2 شکلیں ذہن میں رکھیں. اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ بندہ مجھے قرض واپس دے دے گا، وہ خود یقین دہانی کرواتا ہے اور آپ کو امید ہے قرض ملنے کی، یا وہ خود انکار کرتا ہے لیکن عدالت میں آپ نے کیس کر دیا، عدالت آپ کو یقین دہانی کروا رہی ہے کہ یہ پیسے ہم آپ کو واپس لے کر دیں گے. ان دونوں صورتوں کے اندر جو آپ نے کسی سے قرض لینا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اور شرطیں 2 ذہن میں رکھنی ہے، نصاب کو بھی پہنچا ہوا ہو اور سال بھی اس کے اوپر گزر چکا ہو، تو ایسے قرض پر. اسی طرح جو تجارتی سامان ہے
اس کے اوپر بھی زکات ہے۔ تجارتی سامان سے مراد جس سامان کو آپ پورا سال خریدتے بیچتے ہیں، دکان ہے کریانے کی، کپڑے کی، جوتوں کی، یا کسی بھی چیز کی دکان ہے آپ کی، اس میں پڑا ہوا جو مال ہے یہ سامان تجارت ہے۔ اس سامان تجارت کا سال مکمل ہونے کے بعد تخمینہ لگایا جائے، اندازہ لگایا جائے کہ میری دکان میں، میرے شاپنگ مال میں اتنے پیسوں کا مال پڑا ہوا ہے۔ دیکھ لیا جائے جتنا تخمینہ لگایا ہے اتنے پیسے نصاب کو پہنچتے ہیں اور اس کے اوپر سال بھی گزر چکا ہے، اب اس کا 2.5% وہ اللہ کے راستے میں زکات دے دے گا۔ دکان کے اوپر کوئی زکات نہیں، دکان کے اوپر فی نفسی دکان کی قیمت پر کوئی زکات نہیں۔ آپ نے اپنی دکان کے اندر جو مشینری لگائی ہوئی جس کے ساتھ چیزیں بناتے ہیں، یا فیکٹری ہے، فیکٹری کے اندر مشینیں، ان کے اوپر بھی کوئی زکات نہیں۔ اسی طرح گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، کئی مکانات ہیں، بہت ساری پراپرٹی ہے، فی نفسی ہی اس پراپرٹی کے اوپر زکات نہیں ہے۔ ہاں اس پراپرٹی سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، جو آپ رینٹ کما رہے ہیں، جو نفع حاصل کر رہے ہیں، کرایہ لے رہے ہیں، اس کرایہ کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اگر وہ کرایہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور اس کے اوپر پورا سال گزر جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکات آئے گی۔ مکان کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے۔ اپنے ذاتی استعمال کے اندر جتنی چیزیں آپ رکھ لیں ان کے اوپر کوئی زکات، ہاں وہ اربوں روپے کی، ذاتی استعمال کے لیے آپ نے کروڑوں روپے کی گاڑی رکھی ہوئی، اس کے اوپر کوئی زکات، ذاتی استعمال کے لیے آپ کا گھر کروڑوں روپے کا، اس کے اوپر کوئی زکات۔ آپ کے ذاتی استعمال میں جتنی چیزیں ہیں سوائے زیورات کے، زیورات کا مسئلہ ویسے اختلافی ہے، راجح بات یہی ہے کہ زیورات کے اوپر زکات ہے۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر آئی، اس نے کنگن پہن رکھے تھے سونے کے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی زکات دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ قیامت والے دن یہ کنگن تجھے آگ کے بنا کر پہنا دے۔ اس کا کیا مطلب کہ جو زیور عورتیں گھروں میں استعمال کرتی ہیں ان کے اوپر بھی زکات آئے گی۔ اگر وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی اس کے برابر، یہ اس سے زائد ہے اور پورا سال گزرنے کے بعد۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ پلاٹ لے کر رکھ لیتے ہیں، کیا پلاٹوں کے اوپر زکات آئے گی؟ اگر وہ پلاٹ دکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر وہ پلاٹ گھر بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی زکات۔ اگر وہ پلاٹ تجارت کے طور پر رکھا ہوا ہے، یہ پلاٹ میں نے خرید لیا ہے، اس کو اب بیچوں گا، پھر میں یہ خریدوں گا، پھر یہ خریدوں گا، پھر یہ بیچوں گا، وہ خریدوں گا، یعنی وہ سامان تجارت کی شکل اختیار کر چکا ہے، پلاٹوں کا کام کرتا ہے، پلاٹ لے لیتا ہے، بیچ لیتا ہے، لے لیتا ہے، بیچ لیتا ہے۔ اگر آپ کے پلاٹ جو ہے وہ سامان تجارت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، پھر جتنے پلاٹ ہیں اس وقت ان کی قیمت کا حساب لگایا جائے، موجودہ دور کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق پھر اس سے جو زکات 2.5% دے دی جائے۔ جو چیز آپ نے پلاٹ وغیرہ خرید کے رکھا ہوا ہے تجارت کے لیے، کیا اس کی قیمت خرید کا حساب لگانا ہے یا قیمت فروخت کا؟ تو اس کی قیمت فروخت کا حساب لگایا جائے گا۔ جس ویلیو کے ساتھ آپ نے خریدی ہے اس کا حساب نہیں لگانا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پلاٹ خرید کے رکھا ہے، سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ قیمت کم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جس وقت آپ نے زکات دے دی اس وقت اس کی ویلیو کو دیکھا جائے، قیمت کو دیکھا جائے اور اس سے زکات دے دی جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں، کمیٹی ڈال لیتے ہیں۔ آپ کی ڈالی ہوئی جو کمیٹی ہے اگر وہ رقم نصاب کو پہنچ جائے اور اس کے اوپر پورا سال گزر جائے، بھلے آپ کو وہ کمیٹی ابھی ملی نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی زکات آئے گی، اس کی کمیٹی جو ہے وہ زکات بھی دینی پڑے گی۔ اسی طرح آپ نے کسی ایسی کمپنی کے شیئرز خرید رکھے ہیں، کسی کمپنی کے ساتھ کاروبار کے شیئرز خریدے ہیں، حصے ہیں آپ کے ان کے اندر، اگر اس کمپنی کا کاروبار حلال ہے اور وہ صحیح کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو پھر تو اس میں زکات دینے کا فائدہ بھی ہے کیونکہ وہ آپ کا حلال کا مال ہے۔ آپ نے کسی کمپنی سے شیئر جو خریدے ہیں ان کے اوپر بھی زکات آئے گی سال گزرنے کے بعد، اگر ان کی قیمت جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے 52 تولے چاندی کے برابر، یہ اس سے زائد ہے، تو ان کی بھی زکات جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس کے اوپر سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی، یہ جب بھی فصل کاٹی جائے اس کا عشر یا نصف عشر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو حیوانات ہیں، جانور ہیں، یہ وہ جانور
جو باہر جنگلوں میں چلتے ہیں ان کی زکوٰۃ ہے. ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ صورتحال کم ہے اس لیے ان کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں برکت بھی ڈالے اور ہمیں اپنے مالوں کو پاک کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی موٹی موٹی باتیں میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر کی ہیں. اگر کسی بندے کا سوال ہو تو جمعے کے بعد انشاءاللہ وہ اس کا جو ہے نا حل تیار کر سکتا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج مغرب کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد اسی مسجد کے اندر ایک درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں مولانا ضیاء الرحمان اگاڑوی صاحب وہ تشریف لائیں گے درس قرآن کے لیے. آپ سے گزارش ہے کہ اس درس قرآن کے اندر بھی شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ذائقہ عطا فرمائے. زکوٰۃ کے کچھ مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کسی بھی ترجمے والے قرآن سے نکال کر یا تفسیر نکال کر آپ خود اس کو پڑھیں. آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ زکوٰۃ کے مصرف کون سے ہیں. زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان ہوئے ہیں ان میں فقراء ہیں، مساکین ہیں اور زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین، مزدور یا وہ تنخواہ دار طبقہ جو زکوٰۃ وصول کر کے لاتے ہیں وہ، اور تالیف قلبی کے لیے وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا جن کا اسلام کی طرف آنے کی امید ہو. آپ کو پتہ ہے ان کو مال دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، یہ اسلام پر پکے ہو جائیں گے یا اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے یا دین کی طرف آ جائیں گے. ایسے لوگوں کو تالیف قلبی کے طور پر مال دینا. اسی طرح گردنیں آزاد کروانے، غلام آزاد کروانا. آج کل چونکہ یہ صورت نہیں ہے اس لیے وہ لوگ جو ناحق جیلوں میں قیدی پڑے ہیں، جن کے پاس اپنے کیسز کے اوپر وکیلوں کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، یا ان کے اوپر جرمانہ عائد ہوا ہے عدالت کی طرف سے اور ان کے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایسے قیدیوں کو چھڑانا اور ان کا تعاون کرنا زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی درست ہے. اسی طرح وہ مقروض اور چٹی زدہ لوگ جو مقروض ہیں اور اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح وہ چٹی زدہ لوگ جو ان کے اوپر کوئی تاوان پڑ گیا، کوئی چٹی پڑ گئی، ان کا بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے تعاون کر سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا. یہ میدان بڑا وسیع ہے. ویسے مفسرین نے اس سے مراد جو ہے جہاد فی سبیل اللہ لیا ہے. کچھ لوگوں نے اس میں مساجد اور مدارس کو بھی شامل کیا ہے. مسجد اگر ایسی جگہ پر ہے، ایسی کمیونٹی میں ہے خاص طور پر جہاں مقامی جماعت کمزور ہے اور وہ مسجد کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی، تو ایسی مسجد کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ دینا بالکل درست ہے. طبقات ابن سعد کی روایت ہے مسجد نبوی کی توسیع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کی گئی تھی. مسجد نبوی کی توسیع رکھی. اسی طرح ہمارے دیگر قبائل جو ہمارے مشائخ ہیں کبار فیصلہ آباد کے بھی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اگر مسجد ایسی ہے کہ جہاں مقامی جماعت اس کے پورے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی یا وہ اس کی تعمیر و ترقی کو اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں کر سکتے یا نفلی صدقات سے، تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح وابن السبیل جو مسافر لوگ ہیں، مسافر اگرچہ امیر ہو
لیکن سفر کے دوران اس سے پیسے ختم ہو گئے تو وہ زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ باقی اس کی مکمل ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے آپ قرآن مجید کی کوئی بھی تفسیر کھول کے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مسجد کے معاملات آپ کے سامنے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، بھائیوں کی توجہ و کوشش محنت سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے یہاں تک الحمدللہ کام پہنچ چکا ہے۔ ابھی بھی ہمیں مسجد کا کام مکمل کرنے کے لیے اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اچھے بڑے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کچھ بھائیوں نے الحمدللہ بہت اچھا تعاون کیا بھی ہے۔ مجاہد بٹ صاحب جو ہماری بٹ صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے 50,000 دیے ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے، ان کے مال و جان میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اسی طرح یہ شیخ مقصود صاحب، شیخ بہادر صاحب، انہوں نے 7,000 دی ہے۔ کچھ لوگوں نے جو نا وہ سیمنٹ کی بوریاں، اس طرح ہمارے ملک سفیان اقبال بھائی انہوں نے ماشاءاللہ 10,000 دیا ہے۔ صوبیدار صاحب کی اہلیہ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اچھا تعاون کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی بھائی، ارشاد صاحب ہیں انہوں نے بھی تعاون کیا ہے۔ یہ سارے یہاں اناؤنسمنٹ کرنے کا نا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ بھائیوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو۔ ابھی طاہر صاحب مجھے بتا رہے تھے ایک عورت ہے شمشاد نام، وہ فوت ہو گئی ہے، اس کی بہن نے اس کی طرف سے 30,000 روپے مسجد کے ساتھ تعاون کیا۔ ابھی خطبے سے پہلے مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ایک بندہ وہ انگلینڈ رہتا تھا اور اس نے مسجد بنانے کا، ایک جگہ مسجد نہیں تھی، مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور پورا اعلان کر دیا کہ اس مسجد پہ اس کی جگہ یا اس کی تعمیر کے لیے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے میں ادا کروں گا، میں اپنی جیب سے دوں گا۔ اللہ نے اس کو نوازا تھا، اس نے اعلان کر دیا اور یہ ارادہ کر لیا۔ اس کے 3 دن بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ کتنا بڑا اچھا عزم ہے، کتنا جو ہے نا وہ زبردست جذبہ ہے کہ اس بندے نے مسجد بنانے کا اعلان کیا اور اپنی جیب سے خرچ کرنے کا اعلان کیا۔ اللہ نے اس کو زندگی کے آخر میں یہ توفیق دے دی۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ مالداروں کا رخ موڑتے دین کی طرف ہے۔ بہت سارے مالدار اپنا پیسہ حرام کے کاموں پہ خرچ کرتے اڑا دیتے ہیں، گویوں پر، قوالیوں پر، کنجر خانے پر اور اسی طرح فضولیات پر وہ پیسے کو خرچ کر دیتے جس کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا بھی ہے اور اللہ نے ان کا رخ دین کی طرف موڑا بھی ہے۔ تو مسجدیں بنانا، مدارس بنانا، ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی مثال دنیا میں ملتی ہے۔ جب تک وہ مسجد قائم ہے، مدرسہ قائم ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، خطبات ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، لوگ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تعلیم جاری ہے، اس وقت تک اس بندے کے نامہ اعمال میں برابر لے لیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں خصوصاً آپ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ بھائیوں نے آج ہر صورت لازمی بہترین قسم کا تعاون کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلے بھی کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کی قدردانی کرے۔ ہمارے بہت سارے بھائی وہ رمضان کے اندر بہت خرچ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے ہماری مسجد کا۔ کئی بھائیوں نے مجھے رابطہ کیا کہ ہم آپ کی مسجد میں اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنے مدرسوں کے لیے، تو میں نے ان کو یہی بات سمجھائی کہ ہماری مسجد بذات خود وہ زیر تعمیر ہے، اس دفعہ اس رمضان میں کم از کم ہم آپ کو وقت نہیں دے سکتے، اس لیے جو آتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہمارا اصل فوکس اور جو ہماری زیادہ ترجیحات ہیں وہ اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی مسجد ہو کہ ہم نے اس پر بھی خرچ کرنا ہے۔ کوشش کریں نفلی صدقات مسجد پر لگائیں۔ اگر کوئی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا پیسہ دیگر جگہ بھی دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو بھی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مسجد کو بھی لگ سکتی ہے ایسی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ نے دل کھول کر تعاون کرنا ہے۔ میں نے جس طرح خطبے کے شروع میں یہ عرض کیا نا کہ خرچ کرنا صرف مالداروں کا کام ہے، یہ اہل توفیق کا کام ہے، یہ اہل خیر کا کام ہے، مخیر اللہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ تو ہم اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں۔ آپ 1,000 روپیہ دے سکتے ہیں، 1000 دیں۔ اللہ نے آپ کو 10,000 دینے کی طاقت دی ہے، 10 دے دیں۔ ابھی جمع کروا دیں،
نماز کے بعد جمع کروا دیں، ابھی نہیں تو کم از کم کسی وقت بھی اگر آپ جو ہے وہ پیسہ جمع کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ بہرحال اس پر آپ نے ضرور غور و فکر کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اوپر بھی ہمارے بھائی تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ انتظامیہ کی اور یہ سارے نمازیوں کی کوشش یہ ہے کہ مسجد کے اندر جس قدر ہو سکے بہترین سہولیات دی جائیں، بہترین انتظام کیا جائے تاکہ آپ آئیں پرسکون طریقے سے نماز پڑھیں، خطبہ جمعہ سنیں، اسی طرح دیگر خطبات سنیں۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ ہماری خواتین بھی الحمدللہ بہترین تعاون اللہ کے فضل سے جمع کروا رہی ہیں، اور مزید بھی ان سے یہی درخواست ہے کہ اس جو ہے نا وہ مسلک کا خیال کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ نے لینے ہیں۔ اگر ہم اپنے اوپر لے لیں تو میرے خیال میں پھر تو نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہم سے لے لے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ سارے بھائی خصوصی طور پر مسجد کے ساتھ تعاون کر کے جائیں گے۔ اللہ ہمارے مال و جان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو نیک جذبے رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، اللہ ان کو بہترین وسائل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔